تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اب جس نوعیت کی مدد تھی کہ ہم تمہیں شہادت سے بچا لیتے یا یہاں سے لے جاتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ جس نوعیت کی تھی اپنی ہی نوعیت کی، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر روایت بیان کی، خواب کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، کہہ رہے ہیں عثمان آؤ آج روزہ تم نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ خارجی داخل ہوئے آپ کے گھر کے اندر، دروازے سے نہیں داخل ہوئے، چھت پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، جا کے انہوں نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا، اور دردناک شہادت ہے، سب سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پہ حملہ کیا اور ہاتھ کو کاٹا۔ اللہ اکبر۔ جس سے آپ وحی کی کتابت کرتے تھے، جس سے آپ قرآن لکھا کرتے تھے، ان ظالموں نے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ مبارک کاٹا، پھر اس کے بعد آپ کی گردن پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان غنی کے اوپر اس طرح گر گئی، آپ کا وسیع اور عز جسم تھا، وہاں اوپر آپ گر گئی تاکہ دشمن آپ کے اوپر مزید حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر آتا ہے آپ نے اس خارجی کے اوپر حملہ کیا اور اس کی انگلی توڑی، پھر وہ بھاگ گئے۔ جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، حضرت مولا علی بھاگتے بھاگتے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے دروازے پہ، جب ان کے دروازے پہ پہنچے تو اپنے دو شہزادوں کو سخت غصہ کیا اور تھپڑ رسید کیے کہ میں نے تمہیں یہاں پیرے پہ لگایا تھا، تمہارے یہاں موجود ہوتے ہوئے خارجی اندر داخل ہوئے ہیں، اور داخل کیسے ہوئے ہیں؟ تم اسلحے سے لیس تھے، پھر تمہاری موجودگی میں داخل ہوئے، غصے میں آئے، آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ شہزادوں نے کہا ابا حضور، جو خارجی داخل ہوئے، قاتلین داخل ہوئے، وہ دروازے سے نہیں داخل ہوئے، وہ کہیں اور راستے سے آئے ہیں۔ پھر آپ کو حقیقت آپ تک پہنچی، لیکن آپ کی یہ شدت، سختی اور ناراضگی اپنے شہزادوں کے اوپر یہ حضرت عثمان غنی سے کامل محبت کا سبق دیتی ہے کہ کتنی محبت تھی آپ کو حضرت عثمان غنی سے۔ اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا، حملہ آور نے حملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن مجید کی آیت، اس کے اوپر آپ کے خون کا قطرہ گرا، اور پھر آپ نے شہادت نوش فرما لی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اس وقت سے پہلا فتنہ یہ قتل حضرت عثمان کا شروع ہوا، اور پھر آخری فتنہ دجال کے خروج کا ہوگا۔ وہ خروج، وہ نکلے گا، اپنا دجال نکلے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، ان بلوائیوں کو، خارجیوں کو کہا تھا کہ آج جس مسجد کے ٹکڑے کو میں نے خریدا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہے، کوئی بندہ اگر خرید کر کے، ٹکڑا خرید کر کے وہ جنت مجھ سے لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے۔ میں نے وہ مسجد نبوی کا ٹکڑا خرید کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا، وہ وقف کر دیا، اور آج تم نے مجھے 2 نمازیں وہاں پڑھنے پر پابند کر دیا، اور مجھے نمازیں بھی وہاں نہیں پڑھنے دے رہے۔ جو میں نے 25,000 درہم کے بدلے میں وہ زمین کا ٹکڑا خریدا تھا، اور جو تمہیں میں نے میٹھا پانی بئر روما کا 35,000 درہموں کے بدلے میں خرید کر کے میں نے تمہیں دیا تھا، آج اسی بئر روما کا پانی تم نے میرے اوپر بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک جڑا ہوا گھر تھا،
یہ المرقات شرح مشکات کے اندر ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گھر تھا. حضور علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تو یہ گھر فروخت، یہ ہبہ کر دے، تحفہ کر دے، تجھے اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اس نے کہا جی میں نہیں فروخت کر سکتا. حضرت عثمان غنی تک خبر پہنچی، انہوں نے کہا یہ بیچنا چاہتا ہے. اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں. آپ نے اس سے خرید لیا. خریدنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا یہ میرا گھر ہے، آپ اس کو کعبۃ اللہ کے حصے میں شامل فرما دیں، کعبۃ اللہ کو وسیع کر دیں. آپ نے وہ دے دیا، حضور کی خدمت میں ہبہ کر دیا. اس کو حرم کعبہ بنا دیا، اس کو حرم کعبہ بنا دیا. تو حضرت عثمان غنی آپ کی اتنی مہربانیاں امت پر، لیکن آگے صلہ کیا ملا؟ امت نے صلہ کیا دیا کہ وہی پانی بند کیا، وہی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بند کیا. اللہ اکبر. آپ نے افسوس سے پھر یہ کہا میں نے تمہارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکیاں کی ہیں، لیکن تم اس کا صلہ مجھے یہ دے رہے ہو. تو یہ تاریخ گواہ ہے محسنین کو اپنے احسان کا بدلہ نہیں دیا جاتا. آگے سے پھر وہ ایسے ہی ملتے ہیں، جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اسے صلہ بدی کی صورت میں ملتا ہے. بہرحال بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہے. جزا دینے والے میرے رب کی ذات ہے، بندے کسی کو کیا دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. جنت البقیع میں آپ کا مزار شریف، اللہ آپ کے درجات کو بلند